ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر آپ کی یادداشت میں موجود ہو کہ گزشتہ جمعے جو ہم نے گفتگو کی اس موضوع پر، گزشتہ جمعے میں جو ہم نے گفتگو کی اس موضوع کے اوپر، اس میں ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی۔ جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ علامات حتمیہ میں بدا واقع ہو سکتی ہیں یا بدا واقع نہیں ہو سکتی۔ تو اس موضوع پر آنے سے پہلے ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ ہم سب سے پہلے تو علامات کو کس نظر سے دیکھیں، جس میں آپ کی خدمت میں چند ایک نکات جو ہے وہ پیش کیے گئے تھے کہ ہم ان علامات کو جو ہے وہ انسان کس نظر سے دیکھے، کہ ہم جو یہ علامات بیان کی گئی ہے اس سے اور دیگر انسان کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ آج جو ہے وہ ہم اپنی اس گفتگو میں داخل ہوتے ہیں کہ علامات حتمیہ میں بدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ علامت غیر حتمی کیا ہے اور علامت حتمی کیا ہے۔ علماء نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ روایات، علامات کے سلسلے میں وہ روایات کہ جسے ائمہ علیہم السلام نے بیان کرتے ہوئے تعبیر استعمال کی ہے کہ انہ من المحتوم۔ زیادہ تر روایات کے اندر اسی طریقے سے کہ ائمہ علیہم السلام نے تعبیر استعمال کی ہے کہ انہ من المحتوم، یا امام نے کہا ہے کہ لا بد منہ، یہ علامت تو جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ تو جس میں لا بد منہ یا انہ من المحتوم اس طریقے کے جملے، یہ علامات کیا ہیں؟ علامات حتمیہ ہیں۔ اچھا، اب غیر حتمیہ یعنی جسے امام نے بیان تو کیا ہے مگر اس کا حتمی ہونے کا امام نے کوئی اشارہ پیش نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ کون سی روایت ہیں؟ یہ وہ روایت ہیں کہ یہ وہ علامات ہیں کہ جو علامات غیر حتمی ہیں۔ واضح یہاں تک بات، یہ جو ہے وہ بات واضح بھی ہے اور یعنی روشن ہے۔ اب سوال ہے ہمارا وہ یہ کہ علامات حتمیہ میں بدا ہو سکتی ہے۔ بدا کیا ہے؟ بدا کی تعریف ہے اظہار الشیء بعد الخفا، کسی چیز کو مخفی کرنے کے بعد اس کو ظاہر کیا جائے۔ یہ تعریف کیوں اہم ہے؟ اس جہت سے کہ دیگر مذاہب ہمارے اوپر یہ اشکال کرتے ہیں کہ شیعہ کیونکہ بدا کے عقیدے کے قائل ہیں۔ توجہ کیجیے گا کتنی اہم بات ہے، لطیف بات ہے۔ یعنی بدا کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم کے علم میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ علم پروردگار عالم کیا ہو جاتا ہے؟ لہذا شیعہ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کو بدا واقع ہوتی ہے، یعنی پروردگار عالم کا علم تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہے۔ بدا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم الہی تبدیل ہو گیا ہے، بلکہ بدا کا مطلب کیا ہے؟ اظہار الشیء بعد الخفا، پروردگار عالم کسی چیز کو مخفی کرتا ہے اور اس کے بعد اسے ظاہر کرتا ہے۔ علم پروردگار عالم میں یہ چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو مخفی کروں گا اور اس کے بعد اس چیز کو کیا کروں گا؟ ظاہر کر دوں گا۔ تو اس سے علم پروردگار عالم میں کیا کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی واقع۔ علم پروردگار عالم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اخف ہے اس چیز سے کہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا یا نہیں دیا؟ اختیار دیا ہے۔ تو ہم اپنے اختیار سے کیا جو فعل انجام دیتے ہیں وہ پروردگار عالم کے علم میں تبدیلی کرتا ہے؟ نہیں کرتا وہ پروردگار عالم کے علم میں تو یہ کام تو خود پروردگار عالم کر رہا ہے کہ وہ پہلے کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے، پہلے کسی چیز کو پوشیدہ کرتا ہے، اس کے بعد اس چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدا۔ ہمارے یہاں پر روایت کیا ہے؟ امام کیا فرماتے ہیں کہ ما عبد اللہ بشیء مثل البدا، جیسی بدا کے ذریعے سے پروردگار عالم کی عبادت کی گئی ایسی کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں کی گئی۔
یعنی یہ بہت اس کی اپنی مقام کے اوپر اس کی تفصیل ہے کہ امام جب کہہ رہے ہیں کہ بدا ایسی چیز ہے کہ گویا کہ یہ پروردگار عالم کی عبادت ہے عقیدہ، مگر یہ عقیدہ پروردگار عالم کی عبادت ہے. لطیف ہے یہ بات کہ کس طریقے سے یہ عقیدہ پروردگار عالم کی عبادت ہے. اس لیے کہ یہ پروردگار عالم کی اطاعت ہے. یعنی بدا کا عقیدہ پروردگار عالم کو یہ نہیں کہ پروردگار جو تو نے ظاہر کیا وہ کیوں نہیں کیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ پروردگار عالم کے اوپر کیوں کا سوال نہیں اٹھنے دیتا. بہرحال آگے کچھ ایک آدھ چیز آئے گی انشاءاللہ، وہیں پر اس کے اوپر اشارہ کروں گا مختصر سا. قرآن مجید کے اندر کہاں پر ہے یہ آیت؟ مشہور و معروف آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. پروردگار عالم جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ پروردگار عالم پہلے ظاہر کچھ اور کرتا ہے، بعد میں اسے کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتاب. اس کا مطلب کیا ہے کہ تین چیزیں، یعنی دو چیزیں، ایک علم کتاب ہے اور ایک وہ چیز ہے کہ جسے پروردگار عالم ظاہر کرتا ہے اور کبھی اس ظاہر کو باقی رکھتا ہے، کبھی اسے کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتاب. یہ لطیف ہے. علم کتاب کس کے پاس ہے؟ پروردگار عالم کے پاس ہے. لہذا ہمارے لیے بعض اوقات وہ کسی اور چیز کو ظاہر کرتا ہے مگر اس کے بعد اس کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. توجہ ہے یہاں تک ہے؟ انشاءاللہ ساتھ آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ خود یہ آیت کس کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ بدا کے اوپر دلالت کرتی ہے. پھر اس کے بعد روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب یہاں پر جو ہے وہ گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بدا حتمی، جب امام معصوم نے کسی چیز کو حتمی کہہ کے بیان کر دیا تو اب کیا اس میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے؟ اس میں بھی حتمی کہہ کے بیان کر دیا. ایک مرتبہ دیکھیں بیان کیا، اس میں بدا واقع ہو سکتی ہے. ہم نے کہا ہو سکتی ہے، ہمارا عقیدہ بدا ہے، ورنہ عقیدہ بدا جائے گا کہاں؟ عقیدہ بدا ہے ہی وہاں پر کہ جہاں پر امام نے اسے محتوم کہہ کر بیان نہیں کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں پر امام نے محتوم کہہ کر بیان کیا ہے، آیا وہاں پر بھی بدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ آیت الخوئی یہاں پر جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے البیان کے نام سے، اس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان المعصوم، دیکھیے گا آغا خوئی کی تعبیر دیکھیے گا کیا ہے. کہتے ہیں ان المعصوم متا ما اخبرہ یا متا ما اخبرہ، یا معصوم کو خبر دی جائے، یعنی خود معصوم کو خبر دی جائے کسی چیز کے بارے میں، لابدہ کہہ کے، یا اس کو یوں پڑھ لیں متا ما اخبرہ، کہ جب بھی معصوم خبر دے بے وقوع امر مستقبل، ایک امر جو ہے وہ واقع ہوگا مستقبل میں، علی سبیل الحتم، حتمی کہہ کر بیان کرے معصوم اس کو، والجزم ودون تعلیق، اور اس کے اوپر کوئی تعلیق نہ لگائے، یدل ان ما اخبر به مما جرى به القضاء المحتوم. تو یہ جو خبر دی ہے معصوم نے، اس کا مطلب یہ کہ یہ مستقبل میں واقع ہونے والی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب. یہ اہم بات ہے، ابھی جو نقطہ آ رہا ہے وہ اہم چیز ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي الْحَتْمِ مِنْ أَقْسَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حتمی چیز ہے، اوپر انہوں نے ایک تقسیم کی ہے، کہا کہ یہ حتمی چیز ہے. وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مِثْلَهُ لَيْسَ مَوْضِعًا لِلْبَدَاءِ. جب حتمی کہہ کے بیان کیا تو اس میں بدا واقع نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَلَا نَبِيَّهُ. کیونکہ اگر معصوم کسی چیز کو حتمی کہہ کر بیان کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چیز واقع نہ ہو تو گویا کہ یہ چیز کس کی طرف پلٹتی ہے؟ پروردگار عالم کے نبی کی تکذیب کی طرف پلٹتی ہے، وہ جھٹلایا جائے گا. یا پروردگار عالم کے اپنے نفس کی تکذیب کی طرف پلٹتی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم یا تو اپنے نبی کی تکذیب کروائے یا خود اپنی تکذیب کروائے. جب حتمی کہہ کر بیان کیا تو پھر وہ کام کیوں نہیں ہو؟ یہ بالکل معقول سی چیز ہے
ایک مرتبہ میں آپ سے کوئی امر کسی چیز پر بات کروں، آپ مجھ سے آ کے کہیں کہ مولانا صاحب بتائیے یہ کام یہ اس طریقے سے، میں نے کہا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا. آپ کہیں گے آپ قطعاً اس کو حتمی نہیں، لیکن ایک مرتبہ میں کہوں آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا. آپ جب بے فکر ہو جائیں آپ کا کام ہو جائے گا. ارے بھائی آپ چھوڑ دیں، بس میرے اوپر چھوڑ دیں. 100%، 100%. جب میں اس طریقے سے بات کروں گا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ یقین ہے، اطمینان کی کیفیت ہے کہ حتماً یہ کام ہو جائے گا. تو جب یہ کام ہو جائے گا، حتمی کہہ کے میں بیان کر رہا ہوں، اور پھر وہ نہ ہو تو آپ سوال کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پھر کیوں کہا تھا آپ نے کہ ہو جائے گا؟ پھر کیوں آپ نے 100% کہا تھا جبکہ آپ کے پاس امکان موجود تھا؟ آپ انشاءاللہ کے اگر بیان کر دیتے، کم سے کم میں آپ پر پورا بھروسہ تو نہیں کرتا. لہٰذا اگر کسی چیز کو معصوم نے حتمی کہہ کر بیان کیا ہے اور اس کے اندر اگر بدا واقع ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تکذیب نبی لازم آئے گی یا تکذیب پروردگار لازم آئے گی. کلی طور پر جو آیت اللہ خوئی نے بات کی ہے وہ صحیح ہے، کلی طور پر جو آیت اللہ خوئی نے بات کی وہ صحیح ہے. لیکن فرض کیجئے، دیکھیں آگے خوئی کی تعبیر میں بھی ہے کہ بدون تعلیق. لیکن فرض کریں اگر معصوم کی چیز کسی چیز کے بارے میں حتمی کہہ دیں، جزئی طور پر حتمی کہہ دیں، فرض کر لیں، صورتیں بن سکتی ہیں، لیکن عمومات ہمارے پاس ایسے ہوں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ حتمی کہہ کر بیان کرے، وہاں پر بھی مشیت پروردگار عالم کے اندر تبدیلی، یعنی مشیت پروردگار عالم اس چیز کو جو ہے وہ بدل سکتی ہے، اس میں بھی بدا واقع ہو سکتی ہے. تو عمومات کیا کریں گے؟ وہ عمومات آپ کے پاس قرینہ منفصلہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دو روایات کے ذریعے سے مثالیں دیتا ہوں، بات آسان بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ عام فہم بھی ہو جائے گی، انشاءاللہ پہنچ جائے گی. یعنی کہ آیت اللہ خوئی کی بات قبروی طور پر صحیح ہے، قبرہ آیت اللہ خوئی کا تمام ہے، اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن صغرا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر جہاں بھی محتوم آئے وہاں پر آپ کہیں کیونکہ یہاں محتوم آ گیا لہذا یہاں بدا واقع نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ہمارے پاس عمومات موجود ہیں کہ اگرچہ کہ محتوم ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کے اندر کیا ہے؟ تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. میں آپ کی خدمت میں چند ایک مثالیں اس کی پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک روایت ہے، عمر ابن حنظلہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں. کیا روایت؟ عن عمر ابن حنظلہ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہتے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، یقول، امام فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ قبل قیام القائم 5 علامات، قائم کے قیام سے قبل 5 علامات ہیں، محتومات، پانچوں کی پانچوں کیا ہے؟ حتمی ہے، محتومات ہیں، یہ ہوں گی قائم کے قیام سے قبل. الیمانی، خروج یمانی، والسفیانی، والسیحہ، آسمان سے ایک چیخ سنائی دے گی. صحیح ہے. اب یہ سیحہ کی تفصیلات ہیں کہ چیخ کیا ہوگی، اس میں کیا کہا جائے گا، ہر چیز ان میں سے اپنے اپنے مقام پر تفصیل رکھتی ہے. وقتل النفس الزکیہ، نفس زکیہ کا قتل، والخسف بالبیداء، اور بیداء کی زمین کا دھس جانا. یہ 5 چیزیں امام نے کیا کہہ کے بیان کیا؟ محتومات. یہ کیا ہے؟ محتومات ہیں. لیکن اب ایک اور روایت سنیں. اب یہ روایت کس سے؟ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے. کون روایت کر رہا ہے؟ ابو حاشم داؤد ابن قاسم الجعفری کہتے ہیں کہ قلنا عند ابی جعفر محمد ابن علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ابو جعفر محمد ابن علی یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھے. فجرا ذکر السفیانی، تو کس کا ذکر نکلا؟ سفیانی کا ذکر آیا. جب سفیانی کا ذکر آیا تو وما جاء فی الروایہ، اور وہ جو باتیں روایات میں آئی تھیں وہ یہ خود ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف بھی کہ ائمہ کے سامنے گزشتہ ائمہ کی جو روایات تھی وہ لوگ پیش کرتے تھے. لہذا اس موضوع پر بات ہو رہی تھی. وما جاء فی الروایہ من ان امرہ من المحتوم،
اور روایت میں کیا آیا کہ سفیانی کا امر کیا ہوگا؟ محتوم ہوگا. فقلت لأبی جعفر علیہ السلام، تو میں نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا هل يبدو للہ فی المحتوم، کیا پروردگار عالم محتوم میں بدا واقع کر سکتا ہے؟ یعنی ممکن ہے پروردگار عالم نے خروج سفیانی کو حتمی کہہ کر بیان کیا ہے، مگر اس کے باوجود یہ کیا ہے، پروردگار عالم نے ظاہر کیا ہے، مگر ممکن ہے کہ سفیانی کا خروج نہ ہو. حل یبدو للہ فی المحتوم. اب یہاں پر توجہ کریں، ایک آپ اصول پڑھنے والے افراد ہیں. حل یبدو للہ فی المحتوم، الف لام ہے محتوم کے اوپر، یہ الف لام عہد ذہنی ہے یا الف لام جنس ہے؟ اگر الف لام عہد ذہنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیانی والے محتوم کا سوال کر رہا ہے کہ نہیں؟ جو سفیانی کا پیچھے ذکر گزرا اس کا سوال کر رہا ہے. اگر الف لام جنس ہے یعنی وہ کلی طور پر امام سے سوال کر رہا ہے، جو بھی آپ کا محتوم ہو، جو بھی جسے بھی آپ نے محتوم کہہ کر بیان کیا، کیا اس میں بھی بدا واقع ہو سکتی ہے؟ ظہور روایت یہ ہے کہ یہ الف لام جنس ہے. ظہور روایت دیکھیں، میں پھر روایت پڑھتا ہوں، دیکھیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے، الف لام جنس لگ رہا ہے یا الف لام عہد ذہنی لگ رہا ہے. توجہ کیجیے گا کیا کہا اس نے، وما جاء فی الروایت من امرہ من المحتوم، سفیانی کے بارے میں آیا کہ امر محتوم ہے. فقلت لأبی جعفر علیہ السلام، تو میں نے امام سے سوال کیا حل یبدو للہ فی المحتوم، یعنی اس کا جو اس کے ذہن کے اندر سوال ہے وہ محتوم کا سوال ہے، سفیانی کے محتوم کا سوال نہیں ہے. ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ جسے بھی آپ محتوم کہہ کر بیان کریں کیا اس میں بدا واقع ہو سکتی ہے؟ حل یبدو للہ فی المحتوم. توجہ ہے. اب اس کے بعد ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ عہد ذہنی ہے، کم سے کم سفیانی والی روایت تک ہماری بات ٹھیک ہے کہ ایک مورد کے اندر تو جو ہے وہ بدا واقع ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ وہ محتوم کہہ کر بیان کی گئی ہے، لیکن بظاہر ایسا ہے کہ سوال کیا ہے، کلی ہے. اس کا سوال جو ہے وہ الف لام، جو الف لام ہے الف لام جنس ہے، نہ کہ الف لام عہد ہے. امام نے کیا جواب دیا؟ قال نعم، امام نے کہا ہاں محتوم میں بھی بدا واقع ہو سکتی ہے. قلنا لہو، ہم نے امام سے سوال کیا، فنخاف، یہ بہت اہم ہے روایت کے اندر، یہ جملہ بہت اہم ہے، توجہ کیجیے گا. کہا کہ فنخاف، تو ہمیں تو پھر یہ خوف بھی ہے کہ یبدو للہ فی القائم، کہ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں، علیہ السلام ورحمۃ، خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں یبدو للہ فی القائم، قائم کے بارے میں بھی پروردگار عالم کو بدا واقع ہو جائے اور قائم کا ظہور بھی نہ ہو. نخاف. فقال، امام نے کہا، کیا کہا؟ ان القائم من المیعاد، قائم کس میں سے؟ میعاد میں سے، اور وعدہ الہی ہے قائم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ محتوم کے اندر اگر بدا واقع ہو سکتی ہے تو تم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ قائم کے معاملے میں بھی بدا واقع ہو جائے. یعنی پروردگار عالم نے ظاہر یہ کیا کہ قائم کا ظہور ہوگا، قائم کا ظہور ہوگا، بعد میں اسے چھپا دیا اور اچانک سے قیامت آ گئی. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ان ظہور القائم یا ان القائم من المیعاد. پھر امام نے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 9 کے آخری حصے کی تلاوت کی کہ جس میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ واللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار عالم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. لہٰذا یہ اس کا آخری کا حصہ یہ بتاتا ہے، یعنی آخری کا سوال یہ اور اس بات کی تائید کرتا ہے کہ محتوم سے مراد تمام محتوم ہے. ورنہ جب اس نے قائم کا سوال کیا تو وہ ایک ایک کر کے باقی سب کا سوال کرتا، مولا پھر اس میں بدا ہو سکتی ہے، اس میں بدا ہو سکتی ہے، اس میں. امام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ قائم کس میں سے؟ میعاد میں سے. قائم وعدہ الہی ہے، ظہور قائم ہوگا، لیکن حتمی علامات کے اندر کیا بدا واقع ہو سکتی ہے. یہ روایت جو ہے وہ گویا کہ یہ روایت کیا ہوگی؟ تمام محتومات کے لیے ایک قرینہ منفصلہ بن جائے گی کہ اگر کوئی بات امام حتمی کہہ کر بیان کریں، توجہ فرما رہے ہیں،
ایک چیز میرے ذہن میں، اس پہ آپ غور کیجئے گا. مین یہ بتائیے، کیا امام اگر مستقبل کی خبر دیں تو محتوم کہہ کے دیں یا غیر محتوم کہہ کے دیں؟ فرض کریں امام غیر محتوم کہہ کے مستقبل کی خبر دیں، تب بھی کیا اس بات میں شک ہوگا کہ امام کہہ رہے ہو نہ ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں. لہذا محتوم اور غیر محتوم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پروردگار عالم بدا واقع کرنا چاہے تو محتوم میں بھی کر سکتا ہے اور غیر محتوم میں بھی کر سکتا ہے. یعنی امام کی لسان سے نکلا ہوا محتوم اور غیر محتوم فرق نہیں رکھتا. لہذا بدا الہی دونوں میں واقع ہو سکتی ہے. خوب، اس کے بعد میں نے یہاں پر کچھ اور چیزیں لکھی ہیں، یہ نوٹس بنائے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں ارسال کر دوں گا. اس نظریے کی تائید میں کہ محتوم میں بدا واقع ہو سکتی ہے، میں چند ایک روایات بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. دیکھیے گا یہ جو تائیدات ہیں، یہ مؤیدات ہیں، یہ کس حد تک آپ کو مناسب لگتی ہیں کہ یہ مؤیدات جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہیں. کون سا ہماری گفتگو کہاں پر ہے؟ یعنی ہم کس نتیجے پر پہنچے کہ علامات حتمیہ میں بدا واقع ہو سکتی ہے. یعنی ممکن ہے پروردگار عالم سفیانی کا خروج نہ ہو، امام کا ظہور ہو جائے. ممکن ہے قتل نفس زکیہ نہ ہو، امام کا خروج ہو جائے. ممکن ہے سفیانی نہ ہو، سفیانی کا ظہور نہ ہو، یمانی کے پرچم نہ نکلیں، خراسانی کے پرچم نہ نکلیں، ان سب سے پہلے امام کا ظہور ہو جائے. عین ممکن ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال باقی رہے گا، وہ میں آپ لوگوں کے اذہان پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر بات یہ ہے کہ یہ سب نہ ہو اور ظہور واقع ہو جائے تو پھر ان علامات کا کیا فائدہ ہوا؟ اس پر انشاءاللہ غور کیجیے گا. گزشتہ درس میں بھی میں نے کچھ باتیں کی تھی، مگر یہ سوال ایسا ہے کہ اس پر انسان غور کرے کہ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو پھر ان علامات کا کیا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. لہٰذا نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ تمام کی تمام علامات جتنی بھی امام نے بتائی ہے سب کی سبھی نہ ہو، کیونکہ اس سے جو ہم نے ابتدا میں کلی طے کیا کہ اگر کوئی بھی علامت نہ ہو تو تکذیب نبی لازم آئے گی، تکذیب خدا لازم آئے گا. لہذا کم از کم ان میں سے بعض جو ہے وہ کیا ہوگی، وقوع پذیر ہوں گی. بہرحال یہ تائیدات سنیں، پھر سے میں خالی ایک تکرار کر دوں، ہماری مؤیدات کس کے اوپر ہے کہ بدا کے اندر، علامات حتمیہ کے اندر بدا واقع ہو سکتی ہے. ان میں سے ایک روایت کیا ہے، قمیت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اشعار سناتے ہیں امام کی خدمت میں، اور اشعار سنانے کے بعد ایک شعر پڑھتے ہیں. وہ شعر کیا ہے؟ متا یقوم الحق فیکم متا یقوم مہدیکم الثانیہ. یعنی امام سے گویا کہ شعر میں ہی سوال کرتے ہیں کہ کب آپ کا قائم جو ہے وہ قیام کرے گا، آخر کب. متا یقوم فیکم المہدی متا یقوم مہدیکم ثانیہ. تو جو آپ کا مہدی جب آئے گا تو وہ جو ہے وہ کب قیام کرے گا. قلت فمتى یخرج یا ابن رسول اللہ. قال، امام نے جواب دیا، لقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن ذلک. رسول خدا سے بھی جو ہے وہ اس بارے میں سوال کیا گیا تھا. فقال، رسول خدا نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انما مثلہ کمثل الساع. قائم کی مثال کس کی مثال ہے؟ ساعہ کی مثال ہے، قیامت کی مثال ہے. توجہ کریں، کس سے تشبیہ دی گئی قائم کے ظہور کو؟ خروج قائم کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ ساعہ، قیامت سے تشبیہ دی گئی. لا تأتیکم الا بغتۃ. قیامت تمہارے پاس کیا آئے گی؟ اچانک سے آئے گی. اسی طریقے سے قائم بھی تمہارے پاس کیسے آئے گا؟ اچانک سے آئے گا. لہٰذا یہ بغتتاً بتا رہے کہ ممکن ہے کہ علامات واقع نہ ہو اور قائم کیا ہو؟ آ جائے.
معیدات میں سے ایک دوسرا احتمال بھی ہے یہاں پہ. وہ کیا ہے دوسرا احتمال؟ ممکن ہے کوئی آ کے کہے کہ نہیں قبلہ جیسے آپ بیان کر رہے ہیں ایسے نہیں ہے, بلکہ دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ جو امام نے کہا کہ لا تاتیکم الا بغتۃ, قیامت تمہارے پاس آئے گی کیسے آئے گی؟ اچانک آئے گی. ٹھیک ہے, اچانک آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اتنی غفلت میں ہوں گے. اسی طریقے سے علامات آئیں گی, مگر علامات کے اندر بھی لوگ اتنی غفلت میں ہوں گے کہ علامات کی طرف. لیکن اگر یہ بات ہوتی تو کچھ تفصیلی بیان کی حاجت تھی. امام کے بیان سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لا تاتیکم الا بغتۃ, کہ قائم تمہارے پاس ایسے ہی آئے گا جیسے قیامت آئے گی. واضح ہے یا نہیں؟ لیکن بہرحال دونوں نظریے کے لیے معیدات موجود ہیں. قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو کہتی ہے کہ قیامت بغتتاً آئے گی. قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے اندر قیامت کے اشرات کا ذکر کیا گیا ہے, یعنی اشرات وہی علامت, قیامت کی بھی علامتوں کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے, لہٰذا اس وجہ سے میں نے اس کو معیدات کے خانے میں ڈالا ہے کہ یہ معیدات میں سے. اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں ایک اور معید پیش کروں کہ روایت ہے, اس روایت کے اندر بیان کیا گیا, جیسے وہ روایت آپ نے سنی ہے, میں خالی اس کا آخری حصہ پیش کر رہا ہوں, اگرچہ کہ خود اس روایت کا ایک ٹکڑا بڑا عجیب ہے کہ انسان اس کے اوپر گفتگو کرے. اور وہ گفتگو کیا ہے دیکھیے, توجہ کریں اگر آپ اس موضوع پر کام کر سکیں. غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباب دیکھیں کیا ہے. شیخ صدوق نے باب بنایا کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر اسباب الغیبہ, ایک باب بنایا جس میں اسباب الغیبہ کو ذکر کیے. 7 یا 8 روایتیں ذکر کی ہیں. ان 7 یا 8 روایتوں میں سے 5 روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس لیے قائم کی غیبت ہوگی لئلا یکون فی عنقہ بیعۃ, تاکہ قائم کے گلے میں کسی ایک کی بھی بیعت نہ ہو. بڑی عجیب بات ہے. اچھا فرض کر لیں, میں ایک سوال آپ کی خدمت, اگر قائم کے گلے میں کسی کی بیعت ہوتی بھی, ظاہر ہوتے جس طریقے سے باقی 11 امام ظاہر تھے, اور ان کے گلے کے اندر کسی نہ, کیونکہ یہ روایت یہی بتاتی ہے کہ قائم کی غیبت کیوں ہے, تاکہ قائم کے گلے میں کسی اور کی بیعت. اس کا مطلب باقی امام جو 11 ظاہر تھے ان کے گلے میں کسی نہ کسی کی بیعت کا توق تھا, اگرچہ کہ بیعت حقیقی نہیں ہے, بیعت سوری ہے, حقیقی بیعت نہیں ہے, بیعت سوری ہے. لیکن کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ توجہ کریں, اس میں ایک خالی اشارہ دیتا ہوں تاکہ آپ اس بحث میں وارد ہوں, اس بحث میں جائیں. دیکھیں توجہ کریں, امام حسن اور حاکم شام کے درمیان صلح کہیں, سیز فائر کہیں, ہدنہ کہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جنگ رکی ہے. توجہ کیجئے گا اس نقطے کے اوپر. جب تک حاکم شام نے آخری شک اس معاہدے کی توڑ نہیں دی, تب تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کو رفض نہیں کیا. توجہ کریں اس بات کی. امام حسین نے, امام حسن کا انتقال کب ہوا؟ 50 ہجری. کربلا کون سی ہجری میں؟ یعنی 11 سال امام حسین اس معاہدے کو لے کر چلے. توجہ ہے, معاہدہ کس کا تھا؟ یہ حکومتوں کا معاہدہ نہیں ہے کہ ایک امام نے معاہدہ کر دیا تو دوسرے نے توڑ دیا. وہ تو امام حسن سے معاہدہ تھا. توجہ ہے, 11 سال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے کو لے کر چلے. لیکن جب اس کی آخری شک ٹوٹی, وہ کیا تھی کہ حاکم شام کے مرنے کے بعد یہ خلافت کہاں پلٹے گی؟ بنی ہاشم کی طرف, ہماری طرف. جب اس کی مخالفت ہوئی, پھر اس کے بعد امام حسین نے کیا کہا اب بیعت ختم ہو گئی, اب وہ معاملہ ختم ہو گیا, اب وہ ہدنہ ختم ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں. اس کا بہت اہم اثر ہے اس بحث کے اندر کہ امام زمانہ کی غیبت کیوں ہے, وجہ غیبت کیا ہے, سبب غیبت کیا ہے, تاکہ زمانے کے امام کے گلے میں کسی کی بیعت کا توق
5 حدیثیں ہیں اس موضوع کے اوپر. غیبت کے اسباب میں سے اہم ترین سبب ہے یہ, اور بھی 2-3 بیان کیے گئے ہیں, مگر 7 یا 8 حدیثیں لکھی ہیں شیخ صدوق میں. 5 حدیثوں میں یہی سبب بیان ہے, یعنی کتنا اہم سبب ہے. انسان اس کے اوپر غور کرے کہ یہ کتنا اہم سبب ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ روایت کا آخری حصہ, یعنی یہ روایت کیا ہے, یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اذا خرج یصلح اللہ عز وجل امرہ فی لیلۃ واحدہ, جب قائم ظاہر ہوگا. دیکھیں یہ ساری علامات کیا ہیں, توجہ کیجیے گا تاکہ بات تھوڑی سی, یعنی خراسانی نکلے گا, ادھر سے یمانی نکلے گا, ادھر سے سفیانی, یہ سارے معاملات ہوں گے. نتیجہ کیا ہے ان سارے معاملات کا؟ ایک طرف امام کی نصرت, ایک طرف باطل ہے. روایت آگے کیا کہہ رہی ہے کہ جب قائم خارج ہوگا, جب خروج قائم ہوگا, پروردگار عالم ایک رات میں سارے معاملات کی اصلاح کر دے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کا ممکن ہے کہ مطلب یہ ہو کہ جتنی بھی علامات اور جتنی بھی ہے جو کچھ ساری کی ساری چیزیں وہ سب کیا ہو, ایک رات میں سمٹ جائیں. بختتاً والا معنی ہے اس کے اندر. لہٰذا یہ بھی اس نظریے کی تائید کرتی ہے کہ علامات حتمیہ کے اندر بدا واقع ہو سکتی ہے, علامات حتمیہ میں بدا واقع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں, میں بس آپ لوگوں کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ارسال کر دوں گا تو آپ جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ اس کی طرف دیکھیے گا. ایک روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو دیکھیے, یہ روایت اہم ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. تھوڑی سی بس آپ کی توجہ, ایک آخری مطلب ہے. ائمہ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے بدا کے اوپر. کیا کی ہے؟ اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے بدا کے اوپر, کہ عقیدہ بدا کو اپنے دل میں جگا دو. تربیت کی ہے ائمہ علیہ السلام نے. کیا کی ہے؟ اس نقطے پر تربیت کی ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے امام نے کیسے تربیت کی ہے. کہ اگر فرض کر لیجئے خدا نے کچھ کہا ہے یہ نہیں ہوتا, کیونکہ میری زندگی فرض کر لیں 60 سال 65 سال, اگر وہ وعدے جو میرے سامنے موجود ہیں اور وہ میری زندگی میں واقع نہیں ہوتے ہیں تو انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ڈگمگ ہوتا ہے. ائمہ نے تربیت کی ہے کہ دیکھو تمہیں اس کی حکمت کے مطابق چلنا ہے. اس نے جو کہا ہے انجام پا جائے تب بھی اسی کی قدرت ہے, اسی کی حکمت ہے. اس نے جو کہا ہے نہیں انجام پائے تب بھی اسی کی قدرت ہے, اسی کی حکمت ہے. تمہیں اس کی حکمت سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے. دیکھیں روایت کے جملے دیکھیں, انشاءاللہ امام کے جملے جو ہے وہ میرے جملے سے زیادہ مفید ہوں گے, یقیناً زیادہ مفید ہیں, واضح کریں گے بات. فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیہ الصلوۃ والسلام, کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت. اذا حدثناکم, امام دیکھیں تربیت کیا کر رہے ہیں, توجہ کیجیے گا. اذا حدثناکم الحدیث, جب ہم تمہیں تمہاری خدمت میں کوئی حدیث پیش کریں, اذا حدثناکم الحدیث فجاء علی ما حدثناکم, اور وہی ہو جائے کہ جو ہم نے تمہیں بتایا تھا ویسا ہی ہو جائے. یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ تھا کہ ائمہ علیہ السلام نے اسرار ہر ایک کے آگے نہیں بتائے, کیونکہ اگر ہو جاتا تو کہتا کہ امام نے کہا واہ سبحان اللہ, نہیں ہوتا تو کچھ ایسے تھے کہ جو ایسے تربیت والے تھے جیسے امام نے تربیت کی ہے. امام نے کیا کہا؟ اذا حدثناکم بحدیث فجاء علی ما حدثناکم فقولوا صدق اللہ, اور وہ ہو جائے تو کہا کرو کہ صدق اللہ, خدا نے سچ کہا. وَإِذَا حَدَّثْنَاكُمُ الْحَدِيثِ فَجَاءَ عَلَى خِلَافِ مَا حَدَّثْنَا, اور اس کے خلاف کوئی چیز آئے کہ جو ہم نے بیان کیا ہے اس کے خلاف آئے,
فقولوا صدق اللہ، تب بھی کہا کرو کہ اللہ نے سچ کہا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا وہ غلط تھا، وہ سچ تھا، مگر کیا ہے؟ بدا واقع ہوئی ہے. پروردگار عالم نے ظاہر کسی اور چیز کو کیا، کسی دوسری چیز کو کیا کیا؟ پوشیدہ رکھا ہے. وقت آنے پر پروردگار عالم نے اس چیز کو کہ جسے پوشیدہ رکھا تھا اسے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم ادھر بھی ہمارے بات کی تصدیق کرو گے، ادھر بھی ہماری بات کی تصدیق کرو گے، تمہارے لیے کیا نتیجہ ہے؟ تؤجروا مرتين، تؤجروا مرتين، تمہیں 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا کہ تم نے ہونے پر بھی ہمارے بات کی تصدیق کی، ہمیں نہیں جھٹلایا. تم نے نہ ہونے پر بھی کیا کیا؟ ہمارے بات کی تصدیق کی، ہمیں نہیں جھٹلایا. لہذا بہرحال جس نتیجے پر ہم پہنچے وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ علامات حتمیہ ہیں، مگر علامات حتمیہ میں بھی بدا واقع ہو سکتی ہے. میں مثال کے طور پر اس کی یعنی نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ پروردگار کرے کہ کل صبح ہم اٹھیں، نہ سفیانی کا خروج ہو، نہ قتل نفس زکیہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کل صبح امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ علامات حتمیہ میں بدا واقع ہو سکتی ہے. واضح؟ الکل یہ ہے کہ مثال کے طور پر سفیانی کی جو روایات ہیں، خدا نے موقع دیا، انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، آگے بات کریں گے. مثلا سفیانی کی روایت ہے کہ سفیانی کی حکومت ہوگی 8 مہینے اور کچھ دن. قتل نفس زکیہ کے 10 دن کے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا. آخری علامت جس کے بعد ظہور سب سے قریب بتایا گیا وہ ہے قتل نفس زکیہ. اس کے بعد ظہور سب سے قریب بتایا گیا. تو یہ جزیات جو ہیں، ممکن ہے کہ سفیانی آئے، سفیانی حکومت کرے، یا مثال کے طور پر ممکن ہے کہ روایت میں سفیانی کا نام کچھ اور بتایا گیا ہے، مگر جو سفیانی آئے اس کا نام کچھ اور ہو. اس کے ذریعے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علامات کو 100% تعین کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کہ یہی وہ علامات ہے کہ جس کے بارے میں امام نے کہا تھا مثال کے طور پر. یا مثال کے طور پر سفیانی کا ایک نام ذکر کیا گیا ہے، ممکن ہے سفیانی اس نام سے نہ ہے. توجہ فرمانا. لہٰذا اگر ہم یہ اس بات کو ڈینائی بھی کریں، نہ بھی مانیں کہ علامات حتمیہ کے اندر بدا ہو سکتی ہے، تو کم سے کم اس بات کے اوپر جو ہے وہ روایات اور یہ شواہد موجود ہیں کہ ممکن ہے کہ جو جزیات سفیانی کی، قتل نفس زکیہ کی، سیحہ کی جو آواز بلند ہوگی، صحیح ہے، خراسانی کی، یہ جو علامات بتائی گئی ہیں، ممکن ہے کہ ان علامات کے اندر بدا واقع ہو جائے، اور یہ علامات اس طریقے سے نہیں آئے جس طریقے سے ہمارے پاس روایات میں موجود ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارک ہو، اور پروردگار عالم ہمیں ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار دے. پروردگار عالم ہمیں ائمہ علیہ السلام کے علوم اور روایات پر اعتقاد رکھنے والوں میں سے قرار دے. اور جس طریقے سے آج ہم لوگ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بیٹھے ہیں، اور ہم اگرچہ کہ ہم چند افراد ہیں کہ جو وقت نکال کر امام کے پاس بیٹھے، ہم مولا سے مولا، ہم حقیقت میں تو اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے امر کا انتظار کر رہے ہیں. ہم کسی اور کی حکومت پر راضی نہیں ہیں، ہم راضی اس کے اوپر ہے کہ آپ، ہماری آنکھیں آپ کے دیدار سے منور ہو جائیں. لیکن یہ یاد رکھیے عزیزو کہ دیکھیں، جو ہم اس کے لیے بھی جاتے ہیں، زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، امام حسین کی زیارت کے لیے، آپ دیکھیں اذن دخول کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں. وَإِنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُمْ وَفَتَحْتَ بَابَ بِلَذِيذِ مُنَاجَاتِهِمْ. پروردگار تو نے میرے کانوں پہ پردے لگا دیے کہ میں ان کے سلام کے جواب کو نہیں سن سکتا، لیکن تو نے مناجات کی لذت کا دروازہ، یہ جو ہم بیٹھے نا، یہ مناجات کی لذت ہے. اللہ ہم بیٹھے تھے، آپ کے لیے بزم سجائے، ہم نے ایسی محفل برپا کی تھی جہاں صرف آپ کا ذکر تھا، جہاں صرف آپ کے چرچے تھے. اللہ کل ہم امام کی بارگاہ میں یہ بات پیش کر سکتے ہیں.
تو جب وہ وہاں سلام کا جواب دیتے تو یہ جو میں اور آپ 1 گھنٹہ یہاں پر بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جو بھی، یقین جانے شاید اگر اس دنیا میں امام زمانہ کا دیدار نہ بھی ہو پائے، ظہور نہ ہو پائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تو یہ وقت جو ہے وہ اس وقت ملاقات کے لیے کام آئے گا انشاءاللہ۔ مل کر جتنے آپ کی، ہماری جس کی بھی مشکلات ہیں، بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو کہتے ہیں مولانا ہماری مشکلات ہیں، آپ کو بہت سارے چاہنے والے ہوں گے، بھائی بہن، پھوپھی، چاچا، تایا، دادا، مکلف کرتے ہیں ہمیں کہ ہمارے لیے دعا کریں آپ لوگ نجف اشرف میں۔ واقعا نجف اشرف میں رہنے کی بھی سعادت ایسی ہے کہ لوگ یقین کرنا ہمارے اوپر شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے بھی ہمارے سے کہا ہے، سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو یاد کرتے ہوئے 5 مرتبہ مل کر اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔